आवाजें उठ गई हैं। मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि आवाम के साथ खड़ी हूं, इस फैसले की ताईद नहीं कर सकती। जबकि आसिफ जरदारी ने भी कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि हम हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। जबकि MQM की राब्ता कमेटी ने हुकूमत से ये कहा है कि मुल्क के गरीब आवाम पर रहम करें। ऐसे में जब हुकूमत हर तरफ से तनकीद की जद में है तो सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। क्या है, अवैस तौहीद साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, अंबर शमसी साहिबा ने, और हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, आपके जानिब आऊंगी। अपनी ही हुकूमत पर तनकीद, अब क्यों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों को ऑन नहीं कर रही? मेरे ख्याल है शाइस्ता, कल हमारी जो डिस्कशन हो रही थी कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट कैसे चला रहे हैं, नून लीग में डिविसिवनेस है कि नहीं है, नवाज शरीफ का वापस आना क्यों ज़रूरी है, ये सारे मेरे ख्याल है उसी के ऑफ शूट्स हैं जो हमें आसार नज़र आ रहे हैं। ऑन कोई भी नहीं करना चाहेगा इन फैसलों को। शहबाज शरीफ की तो मजबूरी है, बिकॉज वो इस वक्त ऑफिस में हैं, हॉट सीट पे हैं, उन्हीं के फैसले कंसिडर होंगे। लेकिन पार्टीज उसको ऑन नहीं करेंगी, बिकॉज इवेंचुअली एवरीबडी वांट्स के जब नेक्स्ट इलेक्शन में जाएं तो हम आराम से कह देंगे कि भाई हम तो उस वक्त भी इसके खिलाफ थे, हमने तो तब भी आवाज़ बुलंद की थी। क्योंकि हमारी सियासत में अनफॉर्चुनेटली आवाज़ बुलंद कर देना काफ़ी होता है, कुछ प्रैक्टिकली करें या ना करें। जमहूरियत की बात हो, आज़ादी राय की बात हो, इंसानी हकूक़ की बात हो, जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो, सिर्फ लिप सर्विस दी जाती है, उससे ज़्यादा होता कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन मुझे और कोई नहीं लग रही इस वक्त कि हमें ये नहीं मालूम कि मिफ्ता इस्माइल इज़ आंसरेबल टू द पीपल और मरियम नवाज इज़ आंसरेबल टू द पीपल और शहबाज शरीफ, बिकॉज क्रेडिट तो सारे मरियम लेती हैं। जब कुछ अच्छा होता है या कुछ अचीव हो जाता है तो उसका क्रेडिट तो मरियम लेती हैं। लेकिन जब कोई इस तरह की चीज़ होती है जिसमें ज़ाहिर है आजकल इकॉनमी टॉप पे है प्रॉब्लम्स में, उसमें वो कहती हैं कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। इसी तरह पीपल्स पार्टी आपको फ्रिंजेस पे बैठी हुई नजर आ रही है। वो बाहर से बैठ के अपने आप को समझते हैं कि हम डेमोक्रेट्स भी रहें और हम राइट विंग को भी साथ अकोमोडेट करें। मतलब ना वो TLP पे बात करते हैं, ना वो TTP के मुज़ाकरात पे बात करते हैं, ना वो महंगाई पे बात करते हैं। और आज भी जो आया है वो सिर्फ एक बयान आया है कि जी जरदारी साहब भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू आर प्रैक्टिकली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज PDM's गवर्नमेंट, आप सब इसमें शामिल हैं। आप सब जैसे भी फैसले कर रहे हैं उनको ओन करें, एतमाद में लें कौम को। दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है आजकल उसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, क्योंकि वाकई दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन OPEC कंट्रीज ने ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन शुरू कर दी है, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मिफ्ता साहब से पूछें तो वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ डिफॉल्ट से बचाना था मुल्क को, तो उसका भी कोई सबूत दे दें कि डिफॉल्ट से हम बच गए हैं। तो देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस एंड देयर इज हार्डली एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जो ओन करके उसके जवाबात दे। सही। अच्छा अवैस साहब, पेट्रोल की कीमत इससे भी पहले बढ़ी है और कहीं ऊपर गई है जो मौजूदा कीमत है उससे। तब तो मरियम नवाज या आसिफ जरदारी साहब को ख्याल नहीं आया, लेकिन अब अचानक आवाम का दर्द जागा है। आपके ख्याल में क्यों, क्या इसकी वजह होगी, या फिर जैसा कि जुनैरा ने कहा कि लिप सर्विस? शाइस्ता, देखिए 3.5 पौने 4 साल जो हॉन्ट करती रही इमरान खान साहब की हुकूमत को चीज़ या इशू, वो था इकॉनमी का। और कोविड ने भी आन घेरा था और घेरा तंग कर दिया था, मईशत के पूरे पहिए को जाम कर दिया था। और उसके बावजूद जो कुछ उनके इस्लाहत थी या काम था, लेकिन वो बोझ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक हुई उस वक्त भी पता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आज मईशत का बोझ है तो नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा या शहबाज शरीफ साहब या मुझे और आपको ये कोई इंकशाफ हो रहा है कि जी मईशत के किस तरीके से आवाम पे बोझ पड़ रहा है। देखिए, ये जो नून लीग है वो ज़ाहिर बात है फीलिंग द हीट, और ये दोनों किनारों पे रहना चाह रहे हैं, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब।
کہ وہ حکومت میں بھی رہیں اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ حکومت میں آنے کے جتنے فائدے ہو سکتے تھے یا جو بھی قیمت مل سکتی تھی یا جو چکائی انہوں نے قیمت وہ بھی کریں اور جو سخت فیصلے ہوں اس کا سارا ملبہ یہ ڈال دیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں, ایسے پولیٹیشین نہیں ہیں جو یہاں پہ کسی پیسہ ویسا بنانے آئے. وہ قابل آدمی ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے مشکلات ہوں گی, کہیں نہ کہیں ان کی بھی پرابلمز آئی ہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں, لیکن یہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی کتنی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا, کہہ رہی ہیں کہ جی میاں صاحب بڑے ناراض ہوئے اور وہ تو کہا کہ میں کچھ برداشت, اور آپ کے بھائی کوئی بغیر کنسنسس کے تو نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے یہ اس کا فیصلہ تھا اور مریم صاحبہ, اور کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ یہی بتا رہے تھے کہ کشمیری برادری میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ احترام ہوتا ہے بڑے بھائی کا, تو بڑے بھائی نے اگر کہہ دیا کہ قیمتیں نہیں بڑھانی تو شہباز شریف صاحب کی پھر کیا مجال ہوگی کہ وہ قیمتیں بڑھا دیں گے. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے طریقے سے سلیقے سے کہا کہ جو اوگرا کی پرائزز ہیں, پی ایس او کے جو ایڈیشنل چارجز ہیں یہ ٹیکس کے نہیں ہیں, جو بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دینی تھی وہ تو ایک بوجھ تو پڑا ہی عوام پہ, لیکن انہوں نے کلیریفیکیشن یہ دی ہے کہ جی پی ایس او کے مد میں تھا اور اس طرح کے معاملات تھے اور اس طرح کے معاملات تھے, لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ شہباز شریف اس طرح کے معاملات تھے اور اس طرح کے معاملات تھے, لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ شہباز شریف صاحب کی مرضی و منشا سے ہوا ہے. بڑے سلیقے سے انہوں نے کہا ہے, تو ایک واپس جواب دیا انہوں نے. لیکن مریم صاحبہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بزنس مین یا ٹریڈرز پہ فکس ٹیکس لگا رہے تھے ریٹیل پہ بھی اور اس پہ بھی, تو اس پہ بھی واویلا مچا تھا. نون لیگ کا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی کا ہے. اس وقت مریم صاحبہ نے کہا کہ آئی ول ٹاک ٹو مفتاح. مفتاح از فائنانس منسٹر and you are not holding, you are not prime minister or deputy business men اور traders جو ہیں ان پہ سے ٹیکس ہٹا دیا بالآخر, تو آج آپ وہ سارا ملبہ مفتاح پہ ڈال رہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں کشتیوں میں سوار رہنا چاہتے ہیں نون لیگ, اور عمران خان صاحب کی جو پنجاب میں مقبولیت ہے سیاست کی, اس کا جواب وہ اس طرح دینا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں ضرورت پڑے تو کہیں کہ ہاں یہ عوام کے مسائل پہ ہم ساتھ تھے. شہباز شریف صاحب کا مسئلہ ہے تو آئی تھنک فال گائے کی تلاش میں ہے, اور فال گائے انہیں مل رہا ہے شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی صورت میں, which is actually very unfortunate, and they put the whole government in an awkward position rather on a cliffhanger. صحیح. امبر ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے, پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہوئی ہے, لیکن صحیح امبر ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے, پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہوئی ہے, لیکن کل جب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت آج کم ہو جائے گی تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. آپ کے خیال میں کیا یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ حکومتی خواہش پر ہوا ہے یا پھر آئی ایم ایف کی خواہش پر؟ یہ تو جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وضاحت دی ہے اسے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پی ایس او کی خواہش پر ہے. آپ جو انہوں نے بتایا, میں یہ کہوں گی کہ شاید عام عوام سمجھ نہ پایا, اور میں اس لیے اس میں زیادہ تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتی. پاکستان اسٹیٹ آئل پریمیم میں اضافہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ کرنا پڑ رہا تھا. اور آپ میرے خیال میں کہ یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ جو وضاحت مفتاح صاحب دے رہے ہیں وہ عوام کو نہیں سمجھ میں آئے گی. اسی وجہ سے آپ کو سیاسی رہنما اور جو اتحادی ہیں جس میں زرداری صاحب بھی شامل ہے وہ بھی اپنی آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی ڈور میں بڑی اچھی سٹوری آئی تھی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ہے, مشاورت شاید نہ کرے اس سٹوری کے مطابق, لیکن اس پہ پبلکلی وہ مشاورت کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی ناخوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, which is why they're playing it safe, کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے یہ ہماری منشا کے بغیر ہے اور ہر طرف سے ان کو فائدہ بھی ہو. اور جو مشکل فیصلے تھے جو مفتاح صاحب لے رہے ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ ان کا حلقہ نہیں ہے, کنسٹیچوئنسی نہیں ہے, تو ہی کین ٹیک دا ہٹ فار اٹ اور دا بلیم فار اٹ. لیکن میں کہوں گی کہ یہ سیاست ہی کھیلی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو سیاسی قیمت جو چکائی ہے اس وقت جو اتحادی حکومت ہے وہ اس کا واضح طور پر آپ کو ایک ثبوت یا آپ کو ایک علامت جو ہے وہ نظر آئی تھی بائی الیکشنز میں. سو یس آئی تھنک یہ جو مریم نواز صاحبہ نے اپنی ناخوشی کا انہوں نے بھی جو اظہار کیا تھا اور جس طریقے سے کیا تھا,
یہ آپ خود ہی اپنے فائنانس منسٹر کو انڈرمائن کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو تقسیم آپ پہلے کہتے تھے مزاحمت اور مفاہمت کی سیاست کی تقسیم ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر، آپ کو ایک ٹیکنوکریٹس کی بھی اور سیاسی رہنماؤں کی بھی آپ کو تقسیم نظر آتی ہے. اور اس میں مجھے دلچسپ بات یہ نظر آتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مجھے خود معلوم ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا اچانک سے آیا اور رات کے اندھیرے میں آیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا یا ان کی مشاورت کے بغیر ہوا تھا، یہ ہو نہیں سکتا، اور مجھے کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن بھی ہے، لیکن وہ بھی خاموش ہے. سو مفتہ کیپس ٹیکنگ دا ہٹ، کیونکہ جو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جس کی ظاہر غیر مقبول ہیں وہ مفتہ صاحب پر ڈال دیے جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو اپنے ہی فائنانس منسٹر کو اس طرح سے انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہہ دینا کہ میاں نواز شریف اٹھ کے چلے گئے ملاقات سے، تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اسی طرح اگر حکومت چلانا چاہتے ہیں اور پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ لندن میں کیوں بیٹھے ہیں، وہ اس طرح سے میٹنگز میں کیوں شامل ہو رہے ہیں. سو مچ ٹو کرٹیسائز ایٹ دس پوائنٹ. اینڈ میں کہوں گی کہ حکومت کو بھی اپنی یہ جو اضافہ کیا تھا ایک پہلے سے ایک اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے. پتا تھا کہ انپاپولر موو ہوگا، انہیں ہونی چاہیے تھی، پتا تھا کہ انپاپولر موو ہوگا. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب، اس